اگر آپ شمیمی ایجنسی کی نئی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمير المكين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين۔ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ جتنے لوگ بیٹھے ہیں غلاموں کی حیثیت سے اپنے آقا کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و آلہ و صحبہ دائما ابدا۔ ممبر شریف پر استاذ الاساتذہ میرے استاذ کریم حضرت علامہ قاری خلق اللہ صاحب قبلہ خلیق فیضی دامت برکاتہم القدسیہ تشریف فرما ہیں۔ مہاراشٹر کی سرزمین پر مسلک اعلیٰ حضرت کے سچے ترجمان کی حیثیت سے دن و رات محنت کرنے والی وہ ذات جو آپ کے اسی زمین کی خوشبو ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کا بیٹا ہے، حضرت علامہ جمال احمد صاحب قبلہ اور دیگر علماء کرام جن کے لیے میں روز کہتا ہوں اور فردن سب کا نام لوں تو وقت جائے گا۔ آپ کھڑے ہوتے ہو تو اپنے جماعت اور اپنے ٹیم کے لوگوں کی تعریف کرتے ہیں، میں بھی کھڑا ہوتا ہوں تو میں بھی اپنی جماعت کی تعریف یوں کرتا ہوں کہ کیسے کیسے یہ مسلمان نظر آتے ہیں، میلے کپڑوں میں بھی ذیشان نظر آتے ہیں، تم امیری میں بھی فقیروں کی طرح لگتے ہو، ہم چٹائی پہ بھی سلطان نظر آتے ہیں۔ تم امیری میں بھی فقیروں کی طرح لگتے ہو، ہم چٹائی پہ بھی سلطان نظر آتے ہیں۔ اور یہ مزاج کہ میرا بیٹا عالم ہوگا، حافظ ہوگا، ناطخہ ہوگا، مقرر ہوگا تو غریب ہوگا، کمزور ہوگا، مگر دن رات کسی امیر کمیر کے دروازے پر کھڑے ہو کر جھوٹی الٹی سیدھی تعریفیں کرنے والوں، بھنگاریا سیٹ، پی او پی اور لکڑے والے کی تعریف کرنے والوں، ہم جب بھی ممبر پہ کھڑے ہوتے ہیں تو اس مزاج رضا کے ساتھ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے نہ نہیں۔ ممبر سے ہم جب بھی بولیں گے تو کسی دنیا دار کے لیے نہیں، جناب احمد مختار کے لیے بولیں گے اور اس آقا کی تعریف کریں گے کہ جس کے لیے میرا امام کہتا ہے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اس آقا کی بارگاہ میں خراج پیش کرنے کے لیے ہم سبھی لوگ، ابھی بھائی زبیر فیضی صاحب نے آپ میں سے کسی کی تعریف نہیں کی، تعریف کی ہے اہل بیت مصطفیٰ کی، تعریف کی ہے ان معزز شخصیات کی کہ جنہوں نے دین کے لیے کام کیا ہے، تو انہوں نے نام لے کے کسی کا کوئی شعر نہیں پڑھا، لیکن ان کی روزی کا انتظام ایک نمبر کا فلٹر پیسہ انہیں ملا کہ نہیں ملا۔ اس سے پہلے ایک چھوٹے سے بابو نے ابھی ناشری پڑھا، اپنے انداز میں خوبصورت انداز تھا، ان کی روزی کا انتظام ہوا، تو ہم کیوں زمانے کے سامنے کھڑے ہو کر کے اپنے لیے بھیک مانگیں؟ ہمارا یقین اور ایمان ہے کہ حصول رزق کے خاطر ضمیر مت بیچو،
وہ پتھروں میں بھی کیڑوں کو پال دیتا ہے۔ جو خدا کیڑے مکوڑوں کو روزیاں پہنچانے پر قادر ہے، وہ ہم غلامان مصطفیٰ کو انشاءاللہ روزیاں ضرور پہنچائے گا۔ اور پورے یقین اور اطمینان کے ساتھ ہم آج قلیل تنخواہوں پر بھی عشق رسالت کی گھٹیاں آپ کے بچوں کو پلاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ جو پروگرام ہے، فاتحہ خوانی کا پروگرام تھا، چہلم کا پروگرام ہے اور جشن خواجہ غریب نواز ہے۔ آپ اندازہ کیجئے گا کہ آج کئی 100 سال گزر جانے کے بعد بھی آج ہزاروں اور لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں خواجہ غریب نواز کے عقیدت مند نہ صرف بھارت میں پوری دنیا میں موجود ہیں۔ کون سا ایسا کام کیا تھا انہوں نے؟ صرف ایک کام کیا تھا، اپنی زندگی کو حضور پاک صاحب لولاک کے نقش قدم پہ گزارا تھا انہوں نے، اتنا ہی کام کیا تھا۔ ہمارے ہاں بھی عقیدت ہے، ہمارے دلوں میں بھی یہ جذبہ ہے۔ جب سنی مسلمان نعت پڑھے گا، نعت سنے گا تو ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ آپ اندازہ کیجئے، یہ بڑی آسانی سے ہم پڑھ جاتے ہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے جائزہ لیا ہے اپنے گھروں کا؟ ہمارے دروازے پر جس گھر میں ہم حضور کے آنے کی تمنا کر رہے ہیں، ایمانداری سے اپنے گھروں کا جا کے جائزہ لیجئے گا۔ کیا آپ کی وہ دہلیز، آپ کا وہ دروازہ جہاں کملا پسند اور شدھ پلس کھا کر کے آپ نے اس زمین کو لال کر دیا ہے، آپ کی دہلیز سے کیا میرے آقا کا گزر ہو سکتا ہے؟ سنو، اس زمین پر صفائی ابھیان کا نعرہ دینے والوں سے ارباب فاروقی پوچھنا چاہتا ہے، زمین پر صفائی کا نعرہ کسی دنیا دار نے نہیں، سب سے پہلے النظافت نصف الایمان کا نعرہ تو میرے آقا نے زمین مدینہ سے دیا تھا، حضور نے مکے کی زمین سے دیا تھا۔ یہ ان نعروں کی بدولت آج لوگ اقتدار کی کرسیوں پر پہنچ رہے ہیں، مگر تاریخ شاہد ہے عزیزان ملت اسلامیہ، ہم نے اپنے آقا کی تاریخ کو پڑھا نہیں، سمجھا نہیں، اور اگر سنا ہے تو ہم نے اس پر عمل بھی نہیں کیا ہے۔ عمل کیوں کریں؟ اس لیے کہ ہم نے تو اپنے آپ کو دنیا میں اس قدر مشغول کر لیا ہے، ہم نے اپنے آپ کو اس قدر محو کر لیا ہے کہ ہمیں اتنا بھی یاد نہیں ہے کہ صاحب ہمیں آقا کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے یا دنیا کے ان تمام فتنوں میں پھنس کر کے آقا کی سنتوں کو ہم ہر روز چوٹ پہنچانے کا کام کرتے ہیں۔ یہ جو مسلمان بیٹھا ہے، اس مسلمان کی حالت یہ تھی، اس مسلمان کہ محبت رسول کا عالم یہ تھا کہ زمین پر بیٹھ کر پانی پینے کو ثواب سمجھا جاتا تھا، آج کھڑے ہو کر پانی پینے کو فیشن کا نام دیا جا رہا ہے۔ شادی اور بیاہ میں جس کے تعلق سے میرے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، زمین کا سب سے بدتر دسترخوان وہ ہے جس پر امیروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو چھوڑ دیا جائے۔ کیا یہی کام ہم نہیں کر رہے ہیں؟ یاد کیجئے، ابھی حضرت علامہ عبداللہ عارف صاحب قبلہ صدیقی نے ہماری بہنوں کو جو ارتداد کے راستے پر جا رہی ہیں، اس تعلق سے آپ نے کیا ان کی گفتگو نہیں سنی ہے؟ کل تک دہلیز کے اندر اپنی بہنوں بیٹیوں کو رکھنے کو باعث فخر سمجھا جاتا تھا، آج اپنی بیٹیوں کو تعلیم و تعلم، ایجوکیشن اور شکشا کے نام پر اٹوا بازار کی زینت بنایا جا رہا ہے۔ کل تک وہ بہنیں جو حجاب اور نقاب کے اندر رہ کر کے اپنے آپ کو عزت دار سمجھتی تھی، آج آپ کی وہ بیٹیاں بازاروں کی زینت بنتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ سنو، زیادہ دن نہیں ہے، چند دنوں کے بعد، چند سالوں کے بعد وہ وقت بھی آنے والا ہے کہ جب آپ کے پاس ایک ہی راستہ ہوگا، مسلمان کہے گا ہم غلام ہیں آقا کے۔ کب؟ جب مصیبتیں سر پہ کھڑی ہو جائیں گی، تب ہماری بیٹیاں کہیں گی ہم تو کنیزہ ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا کی، ہم تو ان کی بادیوں کی حیثیت سے ہم رہتے ہیں، مگر یاد کیجئے وہ تاریخ سیدہ فاطمہ الزہرا کی کنیزہ ہونے کا دعویٰ کرنے والی میری بہنوں، ذرا ایمانداری سے بتانا، کیا آپ نے اور آپ کی کیا خطا ہے؟ آپ کے بھائیوں نے، آپ کے گھر والوں نے، آپ کے ذمہ داروں نے وہ ذمہ داری نبھائی نہیں ہے۔ ہم 10 دن والے کربلا کے ماننے والے بنتے ہیں، 10 دن
کربلا اتنے شان سے بیان ہوگا جس کی کوئی حد نہیں، لیکن یاد کیجئے گا کہ 10 روز کے لیے کربلا نہیں، اگر سب روز کے لیے حسینی بن جاؤ گے تو آپ کی زندگی اور بندگی کامیاب ہو جائے گی۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا کی ذرا وہ تاریخ بھی نگاہوں کے سامنے رکھیں۔ آیت مباہلہ نازل ہوئی، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، آؤ تم اپنے بیٹوں کو بلا لو، ہم اپنے بیٹوں کو بلا لیتے ہیں، تم اپنی جانوں کو بلا لو، ہم اپنی جانوں کو بلاتے ہیں، آؤ تم اپنی عورتوں کو بلا لو، ہم اپنی عورتوں کو بلا لیتے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے عزیزان ملت اسلامیہ، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، علی کہاں ہو؟ جی یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ فاطمہ کہاں ہو؟ جی ابا حضور میں حاضر ہوں۔ حسن کہاں ہو؟ میں بھی حاضر ہوں۔ حسین تم بھی آ جاؤ۔ اس قافلہ نور کو میرے آقا نے جب آیت مباہلہ نازل ہوئی اور میرے آقا نے اس قافلہ نور کو لے کر کے دہلیز نبوت سے قدم باہر نکالے تو جناب بیدم کی نگاہ پڑی تو بیدم نے بڑا دمدار شعر کہا۔ بیدم نے کہا تھا، بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین حسن مصطفیٰ علی۔ میرے امام فرماتے ہیں، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ حضرات تاریخ بتاتی ہے آقا لے کر کے چلے۔ اب ذرا اس قافلہ نور کی نوعیت کو اپنے ماتھے کی نگاہوں کے سامنے رکھیں۔ آگے آگے امام الانبیاء، دائیں جانب جناب آقا حسن ہیں، بائیں جانب آقا حسین ہیں، اور امام الانبیاء مصطفیٰ کریم کے پیچھے سیدہ فاطمۃ الزہرا ہیں، اور سیدہ فاطمۃ الزہرا کے پیچھے ان کے شوہر نامدار حیدر کرار علی شیر خدا کی ذات بابرکات ہے۔ حضرات دیکھنے والے لوگوں نے سوال کیا تھا، اے سیدہ اگر ہمارے یہاں ہمارے گاؤں میں چرکھوا میں پپری میں اطراف میں اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے آگے آگے چلتی ہے تو کہا یہ جاتا ہے یہ عورت اچھی نہیں ہے، اپنے شوہر سے آگے آگے جا رہی ہے، عورت ہے تو شوہر کے پیچھے ہونا چاہیے تھا۔ مگر جب مصطفیٰ کریم نے اس قافلہ نور کو ساتھ لے کے دہلیز رسالت سے قدم باہر نکالے ہیں تو میرے آقا آگے تھے، اس کے پیچھے سیدہ ہیں، سب سے پیچھے مولائے کائنات ہیں۔ سوال کرنے والوں نے سوال کیا تھا، اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا تھا، اے سیدہ امام الانبیاء کے پیچھے امام الاولیاء کو ہونا چاہیے تھا اور شوہر کے پیچھے آپ کو ہونا چاہیے تھا۔ آواز آتی ہے، اے سوال کرنے والے نادانو سنو، میں جب گھر سے باہر نکلی فاطمہ اس ذات کا نام ہے جس کے کھلے بالوں کو کبھی آسمان نے نہیں دیکھا، جسے بے پردہ کبھی سورج نے نہیں دیکھا، میں وہ فاطمہ ہوں۔ یاد رکھنا میرے ابا آگے جا رہے ہیں، ابا کے قدم پہ فاطمہ کا قدم اور فاطمہ کے قدم پہ میرے شوہر کا قدم ہے۔ دنیا کو مزاج یہ دیا جا رہا ہے کہ فاطمہ کا خیال یہ ہے، فاطمہ کی سوچ یہ ہے کہ اپنے قدم کو بھی بے حجاب نہ ہونے دیا جائے۔ ابا کے قدم پہ میرا قدم، میرے قدم پہ میرے شوہر کا قدم۔ سنو، اگر میری بیٹیاں میری آواز کو سن رہی ہوں تو ایمانداری سے اپنے بھائی ارباب فاروقی کی بات کو نوٹ کیجئے گا۔ اگر واقعی میں تم چاہتی ہو کہ حشر کے میدان میں تمہیں سیدہ کا کنیزہ، سیدہ کی کنیزہ ہونے کا شرف تمہیں حاصل ہو تو یاد رکھنا کہ تمہیں سیدہ کے اصولوں پر عمل کرنا پڑے گا۔ اور تاریخ بتاتی ہے کہ جس سیدہ کے پردے کا عالم یہ تھا کہ قدم فاطمہ کو بے حجاب ہونے کی اجازت نہیں ہے، اس سیدہ کی کنیزاؤں کو یہ اجازت کب ہوگی کہ آپ اٹوا ڈمریا گنج اور بڑھنی کے چوراہے پر آپ بازاروں میں پھرتی رہیں، یہ اجازت اسلام میں نہیں ہے، شریعت مطہرہ میں۔ اور شریعت کیا، دنیا بھی یہی۔ آپ دیکھیے نا یار، لوہے کی سریا گھر کے باہر پڑی ہے، لیکن کیا ناک کی کیل بھی کسی نے اپنے دروازے کے باہر پھینکا ہے؟ جواب ہوگا نہیں۔ کان کی بالی کسی نے پھینکی ہے؟ جواب ہوگا نہیں۔ ہاتھ کا کنگن کسی نے پھینکا ہے؟ جواب ہوگا نہیں۔ پوچھو کیوں؟
جب لوہے کا سریا 50,000 کا باہر پڑا ہے تو یہ ناک کی نتھنی اور کان کی بالی گھر کے اندر کیوں ہے؟ تو کہا ہر قیمتی چیز کو پردے میں رکھا جاتا ہے، ہر قیمتی چیز کی حفاظت کی جاتی ہے۔ یعنی اسلام کی شہزادیوں یاد رکھنا، تم اسلام کی مقدس شہزادیاں ہو، اور تم سے زیادہ معزز اس زمانے میں کون ہو سکتا ہے؟ جب تک تم نے پردے کا خیال رکھا ہے، جب تک تم قرآن کی قاریہ بنتی رہی ہو، جب تک تم نے نمازوں کا خیال کیا ہے، تب تک تمہاری کوکھ سے خالد بن ولید پیدا ہوتا رہا ہے، محمد بن قاسم نے جنم لیا ہے، غریب نواز پیدا ہوا ہے، مخدوم اشرف جہانگیر کی ذات پیدا ہوتی ہے، سالار مسعود قاضی کی ذات پیدا ہوتی ہے۔ حضرات تاریخ نگاہوں کے سامنے رکھیں، ابھی چند دنوں کے پہلے سوشل میڈیا پر میں نے دیکھا تھا کہ ایک بیٹی نے اپنے والد محترم سے کہا تھا، والد محترم سنیے، میرے ہاتھ میں ایک ملٹی میڈیا موبائل چاہیے، اور وہ موبائل میرے ہاتھ میں ایسا ہو، صحیح کر دے میرا بھائی، کم کر دو، درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات تو بس چھوڑ دو، اور کم کر دو میرے بھائی، یہ ابھی چند دنوں کے پہلے سوشل میڈیا پر میں نے دیکھا تھا، سوشل میڈیا پر ایک بیٹی نے اپنے باپ سے کہا تھا کہ ابا حضور مجھے ایک اچھا سا 9,000 10,000 15,000 کا ایک ملٹی میڈیا موبائل لا کر کے دے دیئے۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، باپ مارکیٹ گیا، بیٹی کی خواہش تھی، لا کر کے اس نے اپنے بیٹی کو 15,000 روپے کا موبائل بیٹی کے ہاتھ میں لا کے تھما دیا۔ ابھی موبائل دیا ہی تھا، بیٹی مسکرا کے بولی ابا حضور اگر 15,000 کا موبائل لا سکتے ہیں تو کیا 150 روپے کا اسکرین گارڈ اس پہ نہیں لگا سکتے ہیں؟ کہا بالکل لگا سکتا ہوں۔ کہا بس 100 روپے خرچ کر کے نیچے سے ایک کور اگر اور ڈال دیں گے، اسکرین گارڈ اوپر سے حفاظت کرے گا اور کور نیچے سے حفاظت کرے گا۔ باپ مسکرا کے بازار چلا گیا، لوٹ کے آیا اور نیچے سے کور اوپر سے اسکرین گارڈ اس نے لا کر کے موبائل پھر بیٹی کے ہاتھ میں دیا، مگر دیر تک مسکراتا رہا، دیر تک ہنستا رہا۔ تو بیٹی نے پوچھا ابا حضور سب خیریت تو ہے؟ موبائل دینے کے بعد اتنا خوش آپ نظر آ رہے ہیں۔ کہا بیٹی ابھی جب سے تم نے اسکرین گارڈ اور موبائل کے کور کی بات کی ہے دماغ کی بتی جل گئی۔ تم نے اسکرین گارڈ کو اس لیے لگایا ہے کہ کوئی اسکریچ نہ آنے پائے، تم نے کور اس لیے لگایا ہے تاکہ گرد و غبار سے محفوظ رہے۔ آج مجھے مصطفیٰ کی شریعت کا حکم پتا چل گیا۔ اے میری بیٹی، اسلام کی شہزادیوں کو پردے میں رکھنے کا حکم اس لیے ہے تاکہ تم لوگوں کی غلط نگاہوں سے محفوظ رہو، تاکہ تمہاری عزت پہ کوئی آنچ بھی نہ آنے پائے۔ حضرات محترم تو یاد رکھیے گا، آپ کو پلٹ کے آ جائیے، چاہے 50 سال کے بعد پلٹ کے آئیے، مگر آپ کو آنا تو اسی راستے پر ہے۔ جب تک اصل دین کی طرف آپ نہیں آئیں گے تب تک معاملات حل نہیں ہو سکتے ہیں، مشکلات بڑھتی رہیں گی۔ حضرات محترم یاد کیجئے، آج کروڑوں کی تعداد میں ہونے کے بعد بھی ذلت و رسوائی کا سامنا آپ کو کیوں کرنا پڑ رہا ہے؟ سوچا ہے کبھی آپ نے اسی زمین پر اورنگزیب عالمگیر بن کر شکنتلا کی حفاظت کرنے والی قوم آج اپنی بیٹیوں کے عزت و آبرو کی ضمانت مانگنے لگی، آج دوسروں کے دہلیز پہ کھڑے ہو کر انصاف کی بھیک مانگی جا رہی ہے۔ کبھی سوچا ہے آپ نے کیوں؟ اس لیے کہ اقتدار جب تک آپ کے ہاتھ میں تھا آپ حاکم وقت بن کر زمانے کو انصاف دیا کرتے تھے۔ آپ نے آج کروڑوں کی تعداد میں ہونے کے بعد بھی جو ملت انتشار کا شکار ہے، ارباب فاروقی بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہتا ہے، یاد کرو اپنے بزرگوں کی وہ تاریخ۔ جناب خالد ابن ولید کا وہ واقعہ ذرا نگاہوں کے سامنے رکھیں۔ جب دشمنوں نے دیکھا تھا تو کہا تھا دیو آمدن، دیو آمدن، دیو آمدن، دیو آگئے، یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا تھا خالد ابن ولید کے جانشینوں نے کہا تھا ترقی کے قرینے آ رہے ہیں، سرے ساحل سفینے آ رہے ہیں، ہماری کشتیوں کا روب دیکھو، سمندر کو پسینے آ رہے ہیں۔ خدا کی قسم یار، آپ تو وہ شخصیت ہو
آپ کا تعلق تو اس قوم سے ہے جہاں کہا جا رہا ہے دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ حضرات کھڑے ہو جائیں، حضور سید صاحب قبلہ کی آمد ہے، کھڑے ہو جائیں اور نعروں سے استقبال کریں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، اولاد سرکار مولا کائنات، آمد سادات اکرام، آمد سادات اکرام، شہزادے مخدوم سمنا، شہزادے مخدوم سمنا، آمد سادات اکرام، فیضان غریب نواز، فیضان غریب نواز، فیضان مخدوم سمنا، فیضان مخدوم سمنا، آمد سادات اکرام، آمد سادات اکرام، اولاد مخدوم سمنا، اولاد مخدوم سمنا، اولاد مولا کائنات والاولاد مولا کائنات، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ بیٹھ جاتا کے ساتھ بیٹھ جاتا۔ حضرات ادب کے ساتھ تشریف رکھیں اور اس مزاج کے ساتھ بیٹھیں کہ آل رسول کی آمد ہے، اور مجھے وہ شعر یاد آتا ہے کہ عقیدت سے بیٹھو، پیار کرو ان شخصیات کو جن کے لیے اکثر میں کہتا ہوں کہ پوچھیں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں ہیں، سرکار پکاریں گے گنہگار کہاں ہیں، پروانہ بخشش لیے ڈھونڈیں گے فرشتے، اولاد پیمبر کے وفادار کہاں ہیں، پروانہ بخشش لیے ڈھونڈیں گے فرشتے، اولاد پیمبر کے وفادار کہاں ہیں۔ حضرات حضور سید صاحب قبلہ منبر شریف پہ تشریف فرما ہے اور معزز شخصیات علماء اہل سنت منبر شریف پر تشریف فرما ہے۔ حضرات میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ اپنی تاریخوں کو بھولیے مت، جو قوم اپنے بزرگوں کی تاریخوں کو فراموش کر دیتی ہے اس قوم کو تاریخ بھی اپنے سینے سے نکال کر پھینک دیتی ہے۔ یاد کیجئے وہ تاریخ جب حضرت خالد ابن ولید سے کہا تھا آپ کے غلاموں نے حضور والا آج کفر اسلام کی اینٹ سے اینٹ بجا دینا چاہتا ہے، حضور والا کیا کیا جائے گا؟ آپ نے شمار کروایا تھا اپنے چاہنے والوں کو، آپ نے مصطفیٰ کے غلاموں کو اکٹھا کیا، کتنی تعداد؟ 100 سے کم تعداد تاریخ میں موجود ہے، مگر تاریخ بتاتی ہے 85 سال 90 سال تک کلمہ پڑھنے والوں، کلمہ تو پڑھا ہے آپ نے مگر کلمہ آپ کے حلق سے نیچے اترنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ مسلمان جو روزانہ جھوٹے نعرے لگا کر کے اپنے آپ کو خوش کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، اپنے آپ کو نعرہ لگاتا ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، کھڑا ہوگا مائک پہ تو پڑھے گا کہ اسلام کو لہو کی ضرورت اگر پڑی میدان کربلا میں مسلمان جائیں گے۔ وہ بے ایمان مسلمان جو اذان کی آواز پر اپنے گھر سے مسجد تک جانے کو تیار نہیں ہے، وہ کربلا میں جا کے سر کٹانے کی بات کر رہا ہے۔ یاد رکھیے گا، دھوکہ اپنے علماء کو دے دو، پیر صاحب کو دے دو، مولانا صاحب کو دے دو، امام صاحب کو دے دو، مگر وہ خدا جو علیم بذات الصدور ہے، جو دلوں کی دھڑکنوں اور وسوسوں سے بھی واقعیت ہے، جسے تم نعرہ لگاتے ہو غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ یاد رکھنا، اگر غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، کوئی ابھی حضور کی شان میں گستاخی کرے اور میں کہوں کون ہے جو حضور کے نام پر جان قربان کر سکتا ہے؟ بے شمار لوگ کھڑے ہو جائیں گے۔ حضرت میں تیار ہوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے تو کیا غلامی رسول میں 5 وقت کی نماز قبول نہیں ہو سکتی ہے؟ اگر غلامی رسول میں موت تک قبول ہے تو رمضان کے روزے قبول نہیں ہو سکتے ہیں؟ اگر غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے تو کیا جھوٹ سے توبہ نہیں کی جا سکتی ہے؟ کیا تہمت لگانے سے باز نہیں آیا جا سکتا ہے؟ کیا اپنے والدین کو جھڑکیاں دینے والا بندہ اور مصطفیٰ کا غلام ہونے کا دعویٰ کرنے والا بندہ کیا توبہ نہیں کر سکتا ہے؟ اگر غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے تو کیا سود کھانے اور کھلانے سے پرہیز نہیں کیا جا سکتا ہے؟ اگر غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے تو ایمانداری سے بتاؤ، کیا اپنے گھروں میں اسلامی تہذیب، اسلامی ثقافت اور اسلامی طرز پر اپنے بچوں کو جینے کا سلیقہ نہیں دیا جا سکتا ہے؟ یار تم نے محنت کی ہے اپنے بچوں کو کانوینٹ اسکول میں پڑھانے کی، تو تمہارا بیٹا ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، لیکچرر، تاجر اور بزنس مین ہو،
हो गया, मगर तुमने अपने बेटे को गुलाम मुस्तफा बनाने की कभी कोशिश नहीं की है। मैं कहता हूं अपने उलमा की मौजूदगी में, हुजूर सैयद साहब किबला की मौजूदगी में, कि वो शख्स दावा कर सकता है कि मैं गुलाम मुस्तफा हूं जो दिन में कम अज कम 313 मर्तबा अपने आका पे दुरूद पढ़ता हो। उससे ये हक हासिल है कि वो ये कहे, यार खड़े होकर पानी पीते हो, दावा है गुलाम मुस्तफा हूं। अपनी शादियों में बफर सिस्टम जानवरों की तरह खाने का इंतजाम करते हो। बड़े आदमी अब भंगारिया सेठ बनने के बाद अपनी औकात भूल जाने वाला मुसलमान वो दावा करता है कि मैं गुलाम मुस्तफा हूं। तुम्हें क्या मतलब गुलाम मुस्तफा होने से? क्या तुमने अपनी शादियों में रक्स और सुरूर की महफिलें गरम नहीं की हैं? शर्म आती है हमें चौराहों पर आपकी बारात को देखकर, जब कोई ये कहता है गुलाम मुस्तफा हूं और निकाह करने हुजूर की सुन्नत अदा करने जा रहा हूं। और जब तुम्हारे बच्चे डांस करते हुए नजर आते हैं ना, खुदा की कसम हमारा सर शर्म से झुक जाता है यार, कि एक तरफ कह रहे हो गुलाम रसूल हूं, एक तरफ कहते हो गुलाम मुस्तफा हूं, और दूसरी तरफ नाच गाने की महफिलें भी हो रही है। अन्निकाहो मिन सुन्नती कहने से पहले और कहने के बाद हर लम्हा हुजूर के कानून का मजाक उड़ाने वालों, तुम कहते हो कि साहब हम मारे क्यों जा रहे हैं? सुनो, आज भी तुम्हारे बाजुओं में वो ताकत आ सकती है अगर तुमने हुजूर की गुलामी का पट्टा अपने गर्दनों में डाल लिया तो। ईमानदारी से बताना, क्या तुम्हारी बेशतर मसाजिदें आज मुसल्लियों और नमाजियों का इंतजार नहीं कर रही हैं? ईमानदारी से बताना, जिस कौम ने गुलाम पाले हो मुसल्ले पर खड़े होने के लिए, उस कौम के लोगों की दुआएं कबूल हो सकती हैं। मेरा एक जुमला याद रखिएगा, अपने मेरे बारे में ज्यादा न सोचिए, इन हजरात उलमाए के बारे में ज्यादा न सोचिए। अगर वाकई में मोहब्बत करनी है तो 5 वक्ता नमाज पढ़ाने वाले अपने इमाम के बारे में जरा सोच लो यार। तनख्वाहें देते हो 3500, तनख्वाहें देते हो 5000, और सोचते हो कि कायनात का सबसे अच्छा इमाम हमारे मुसल्ले इमामत पर खड़ा हो जाए। हाँ, जितनी मोहब्बत हमसे कर रहे हो उससे ज्यादा मोहब्बत 5 वक्त नमाज पढ़ाने वाले अपने इमाम से करो यार। इसलिए कि तुम्हारे बेटे के कान में अजान पढ़ता है तुम्हारा मौलवी, तुम्हारे बेटे के पैदाइश पर मिलाद पढ़ता है तुम्हारा आलिम, मुसल्ले इमामत पे खड़ा होता है तुम्हारा आलिम। और याद रखिएगा, इमाम सिर्फ इमाम हो सकता है, अगर वो गुलाम है तो इमाम नहीं हो सकता, और इमाम है तो किसी कीमत पे आपका गुलाम नहीं हो सकता। होंगी कोठियां आपकी, होंगी दौलतें आपके पास, होंगे बड़े सरमाए आपके पास, मगर याद रखिएगा अपने अंदर बेदारी पैदा करो यार। आओ पलट के असल दीन की तरफ पलट करके आओ यार, ईमानदारी के साथ। हजरत खालिद इब्ने वलीद से आपके साथियों ने कहा था हुजूर वाला तादाद 100 भी नहीं पहुंचती, का घबराओ मत, हम चलते हैं मैदान में। खालिद इब्ने वलीद की बात कर रहा हूं। तुम्हारे बेटों को शायद खालिद इब्ने वलीद का नाम भी न पता हो, तुम्हारे बेटों को शायद हजरत माद हजरत मौज की तारीख भी न पता हो। तुमने मल्टीमीडिया अपने हाथ, अपने मोबाइल को अपने बच्चों के हाथ में तुमने दिया तो है, मैं यकीन के साथ ये सोशल मीडिया का दौर है यार, मगर सोचिए यूट्यूब पर ऐसे भी आपके पास रास्ते हैं कि जिस चैनल को आप चलाना चाहते हो उसी चैनल को ऑन करो, बाकी चैनल्स को आप बंद कर सकते हो। मगर ईमानदारी के साथ आप जरा सोचो, जब कहा गया था कि कयामत तब करीब आएगी, मुसलमानों के पैगंबर का कहना है घर घर में सनीमा होगा, तो सनीमा घरों में हमारे उलमा ने मेहनत की। सनीमा घर तो आपकी बेटियां ना जा सकी, हमारी बहनें सनीमा घर में तो ना जा सकी, मगर यार सनीमा घर को मुट्ठी में कैद करके तुम्हारे घरों तक पहुंचा दिया गया। सोचो, आटा महंगा, चावल महंगा, दाल महंगी हो गई, कपड़ा महंगा हो गया, बाप कैंसर के मर्ज में मुब्तला है, दवा महंगी हो गई, ग्लूकोज महंगा हो गया, डॉक्टर की डॉक्टरी, हकीम की हिकमत, तबीब का तिब सब महंगा हो गया। लेकिन जब कायनात में सब महंगा हो गया तो सोचो 50,000 रुपया का मोबाइल बिकने वाला वो 500 में चाइना के रास्ते से सस्ता क्यों हो गया। सोचो 10,000 रुपए में बिकने वाला सिम कार्ड आज फ्री में चौराहे चौराहे पर छतरी लगा के क्यों बेचा जाने लगा। सोचा है कभी आपने, ताकि सनीमा घरों को तुम्हारे घरों के अंदर पहुंचा करके तुम्हारी बेटियों को ये
باور کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بہت قید و بند کی زندگی میں اسلام کے ماننے والے لوگ تمہیں رکھتے ہیں، بڑی مصیبت بھری زندگی ہے۔ میں ایمانداری سے کہنا چاہتا ہوں، اگر چینل کے مادھیم سے یا یہاں لوکل انٹیلیجنس یونٹ کا کوئی بندہ موجود ہو، خفیہ وبھاگ کے لوگوں تک میری آواز پہنچ رہی ہو، یا یہاں میری بہنیں اور بیٹیاں بیٹھی ہیں، ارباب فاروقی پوری ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہتا ہے، اگر پردے پہ دکھائی جانے والی تصاویر اور فلمیں صحیح ہیں، اگر دولت وہاں ہے، عزت وہاں ہے، شہرت وہاں ہے، ناموری وہاں ہے، تو پھر مجھے بتایا جائے کہ آج سے چند مہینے پہلے نیپال کی مشہور اداکارہ پوجا یادو نے توبہ کر کے اپنے آپ کو آمنہ فاروقی کیوں بنا لیا؟ پھر مجھے بتایا جائے کشمیر کی رہنے والی اداکارہ نے توبہ کر کے اپنے آپ کو دائرہ اسلام میں داخل کیوں کیا ہے؟ پھر مجھے بتایا جائے کہ دنیا کے بیشتر ممالک میں بڑی تیزی کے ساتھ اسلام کے خلاف جتنی طاقت کے ساتھ لوگ کھڑے تھے اتنی تیزی کے ساتھ مذہب اسلام کیوں پھیل رہا ہے؟ یہاں ہمارے ہاں بزرگوں کو شاید پتہ نہیں ہے، شاید ہم نے اپنے نوجوانوں کو پیغمبر اسلام کی تاریخ نہیں بتائی، آج تو ہمیں یہاں لا کے کھڑا کر دیا گیا ہے کہ کل تک 900 سال تک زمین ہند پر، اکھنڈ بھارت پر، اسی زمین پر انصاف بانٹنے والی قوم آج دوسروں کے در پہ کھڑے ہو کر انصاف کی بھیک مانگتی ہوئی نظر آتی ہے۔ مگر یاد رکھیے گا، میری ایک چھوٹی سی بات یاد رکھیے گا کہ میں نے کہا اور پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر پیغمبر اسلام کی تاریخ، صحابہ کی تاریخ اور بزرگان دین کی تاریخوں کو اگر آپ نے بھلا دیا تو یقین مان لیجئے تباہی آپ کا مقدر ہے۔ جناب خالد ابن ولید کی تاریخ ذرا نگاہوں کے سامنے رکھیں، کیا مضبوط ایمان تھا یار جناب خالد ابن ولید کا۔ جناب خالد نے 100 سے کم افراد کی تعداد کو لیا اور میدان میں نکل پڑے۔ میدان میں گئے تو چند ساتھی ٹوٹی ہوئی تلواریں، مڑے ہوئے نیزے، زنگ آلود تلواریں لے کر کے میدان میں خالد ابن ولید کے سپاہی کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد ہزاروں کا لشکر نگاہوں کے سامنے موجود تھا۔ مجھے ایک بھی ایسی اسلامی جنگ بتائیے جس جنگ میں مومنین کی تعداد زیادہ رہی ہو، کفار کی تعداد کم رہی ہو، نہیں بتا سکتے، اس لیے کہ ان کا ایمان تھا کہ اگر ہم اقلیت میں ہیں، اگر ہم مائنورٹی ہیں، اگر ہم کم ہیں، قلیل ہیں، تو کم ہی لوگوں کے لیے تو اللہ کا وعدہ ہے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کم لوگوں کو اللہ نے زیادہ لوگوں پر غالب کیا ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حضرات، جناب خالد نے چند گنے چنے ساتھیوں کو لیا اور میدان کارزار میں جا کے 10-10 کی ٹولی لے جا کے الگ الگ ان کی جماعت جانب میمنہ میسرہ جا کر کے کھڑی کر دیا۔ ہزاروں یہودیوں کا کرنل گھوڑے سے نیچے اترا، کانپتے ہوئے قدم سے خالد ابن ولید کے قریب آیا، اور آنے کے بعد اس نے کہا تھا، اے خالد ابن ولید، کیا جنگ کا آغاز ہونے سے پہلے ہی آپ نے اپنی ہار کا اعلان کر دیا ہے؟ تو جناب خالد مسکرائے، کہا، ارے ایسی کیا بات ہے بھائی، کوئی لیٹر جاری ہوا ہے کیا؟ ہماری طرف سے کوئی قصیدہ آیا تھا کیا کہ ہم نے ہارنے کا اعلان کر دیا؟ کہا، نہیں خالد، اگر تم جنگ لڑنے کے ارادے سے آئے ہوتے تو کم از کم ہزاروں کے مقابلے میں کچھ 100 لوگ تو تمہارے سامنے ہوتے۔ جناب خالد مسکراتے ہیں، نہیں، اور لوگوں کو آرام کی غرض سے چھوڑ دیا گیا ہے۔ ہاں، ہم آئے ہیں اس میدان میں تم سے مقابلہ کرنے کے لیے، تو یاد رکھنا، تم آئے ہو لڑنے، تم آئے ہو لڑنے کے لیے، ہم صرف جیتنے کے ارادے سے میدان میں آئے ہیں، صرف جیتنا چاہتے ہیں، دوسرا کوئی راستہ ہی نہیں۔ خدا کی قسم، لاکھوں یہودیوں کے کرنل کے چہرے پہ ایسے ہوائیاں اڑنے لگی۔ اس نے کہا، کیا کہا؟ مذاق نہ کرو خالد، سچ سچ بتاؤ، کیا صحیح میں جنگ لڑنے آئے ہو؟ کہا، قسم پروردگار کی، مصطفیٰ کا غلام میدان میں آیا ہے تو اس یقین کے ساتھ کہ جنگ ہم ہی جیت کے جائیں گے۔ تو بس ہوائیاں اڑنے لگی کرنل کی۔ اس نے جناب خالد کے ہاتھ کو پکڑا اور ٹیلے کے پیچھے لے جا کے اس نے پوچھا، اے خالد، یار لاکھوں لوگوں کو لے کے آیا ہوں مگر یقین نہیں ہے کہ جنگ جیت جاؤں گا،
यार खालिद तुम चंद लोगों को लेके आए हो, 10-10 की टोलियां खड़ी की है और उसके बाद तुम कहते हो कि जंग हम ही जीत के आएंगे, मामला क्या है? तो जनाब खालिद इब्ने वलीद का जवाब सुनिएगा। आज दुनिया तुम्हारे सीनों से इश्क रिसालत खत्म करके तुम्हें तबाही की दहलीज पे ले जाना चाहती है। इसी जमीन हिंद पर हमने इस छोटी सी उम्र में देखा है, जब हमारी अदलिया सुप्रीम कोर्ट तक की अदालतों ने, अदालत उज़्मा ने जब यह फैसला किया कि सिख समाज के सरों से पगड़ी, उनके हाथ से कंगन और बगल से भुजाली हटनी चाहिए, तो कहा था सिख समाज के लोगों ने मुत्तफ़िका तौर पे कि हम मर जाना पसंद करेंगे मगर अपने मजहबी तशख्खुस को किसी कीमत पे बर्बाद नहीं होने देंगे। झुकना पड़ा था हुकूमत को और कहा ठीक है, जैसे रहते हो वैसे ही तुम्हें रहने की इजाजत दी जाती है। मगर ईमानदारी से बता दे मुसलमान, क्या किसी ने आपसे कहा था कि इस्लामी टोपियों को उतार के अंग्रेजों के दी जाने वाले हैट का इस्तेमाल करो? किसी ने नहीं। क्या किसी ने कहा था कि अपने गर्दनों में हमारी तलवारें उतार के रख दो, अंग्रेजों की दी जाने वाली टाइयों का इस्तेमाल करो? किसी ने नहीं। क्या कहा था किसी ने कि इस्लामी लिबास को उतार दो और जीन्स और टी शर्ट, वो दौर भी याद कीजिएगा। बात आ गई ज़िम्नन तो अर्ज कर दूं कि आज से चंद सालों पहले के हालात को देखिए। कल तक हमारे कपड़े फट जाते थे तो सिल के पहने जाते थे, मगर जब अल्लाह ने अपने महबूबीन के तवस्सुल से जब रहमतों के दहाने खोल दिए, मुसलमान अपनी औकात भूल गया। कल तक फटे कपड़े को सिल के पहनता था, आज 1800 का फटा हुआ जीन्स पहन के घूम रहा है। कल तक तुम्हारे पास पैसे नहीं थे तो 5 रुपए में उल्टे सीधे बाल कटा के घूमते थे। अल्लाह ने रहमतों के दहाने खोल दिए, 300 दे के गधों की तरह बाल कटा के हमारा नौजवान घूम रहा है। याद करो, कल तक जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था तो दुआ मांगते थे, या अल्लाह मुझे भी अमीर बना दे, और जब अल्लाह ने तुम्हें इस लायक बना दिया कि किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना है, अब भीख नहीं मांगनी है, तब हमारा नौजवान 100 रुपए का टी शर्ट पहन के चलता है और टी शर्ट पे लिखवा के चलता है, अपना भी टाइम आएगा। ऐसा लगता है जैसे अगला प्रधानमंत्री बनने जा रहा है, अपना भी टाइम आएगा। 80, 90, 100 रुपए में टी शर्ट खरीद के पहनेगा और कहेगा अपना भी टाइम आएगा। बेटा भंगारिया सेठ बनो न बनो खबर नहीं है, लकड़े वाला सेठ बनो न बनो पता नहीं है, पीओपी वाला सेठ कॉन्ट्रैक्टर बनो न बनो कोई पता नहीं है। मगर मेरी बात याद रखना, उस टी शर्ट को, अपना भी टाइम आएगा वाली टी शर्ट को धुल के बढ़िया इस्त्री करके बक्स में रख दो, चरखवा या अतराफ में जब तुम्हारा कोई भाई इंतकाल कर जाए तो उस टी शर्ट को बक्स से अपने ब्रीफ केस से निकालना और निकाल के पहन के और फिर आके जनाजे की चारपाई के करीब खड़े हो जाना और एक बार लाश देखना और एक बार टी शर्ट पे देखना लिखा है बेटा वो तो गया, अपना भी टाइम आएगा, अपना भी टाइम आएगा। और जाहिर सी बात है कहीं जाओ ना जाओ मगर उस वाली चारपाई पे तो तुम्हें जाना ही है। तो यार अगर मरना बरहक है, अगर मरना ही है तो सुन्नी मुसलमान गुलामे मुस्तफा बन के क्यों ना मरा जाए यार, हुजूर का आशिक बन के क्यों ना हमें मौत आए यार, हुजूर का सच्चा उम्मती बन के हमें क्यों ना मौत आए यार। जनाब खालिद इब्ने वालिद की तारीख निगाहों के सामने रखें। टीले के पीछे ले जाके 6 लाख यहूदियों के कर्नल ने पूछा, खालिद सच में लड़ने आए हो? तो कहा हाँ, फिर कह रहा हूं लड़ने नहीं, सिर्फ जीतने के इरादे से आया हूं। तो उसने बगल में ले जाके जनाब खालिद के कान में कहा, खालिद एक बात बताओ, तुम लोग खाते क्या चीज हो यार, तुम लोगों को डर बिल्कुल नहीं लगता, क्या इस्तेमाल कर, क्या खा के आते हो? तो जनाब खालिद इब्ने वलीद ने कहा कि जो हम खाते हैं जानना चाहते हो, बताओ जब तुम आ रहे थे तो किस इरादे से, किस ताकत के भरोसे आ रहे थे? तो यहूदियों के कर्नल ने कहा था, नेज़ा, तीर, तलवार, फौज, सिपाह, हाथी, घोड़ा, ऊंट, हम आ रहे थे तो दुनियादारों के भरोसे आ रहे थे। जनाब खालिद ने कहा तुम आए तो दुनियादार के भरोसे, हम आए हैं दुआए अहमद मुख्तार के भरोसे, हम आए हैं परवरदिगार के भरोसे। और सुनो,
जो हम खाते हैं वो हमारे पास है, अगर कहो तो थोड़ा सा तुमको भी खिला दें। तो कहा खालिद बड़ी मेहरबानी होगी यार, खिला देते तो बहुत अच्छा होता यार, इतनी फौज है मगर मर जाने के खौफ से कदम कांप रहे हैं, कलेजा लरज़ रहा है, खालिद खिला दो। तो जनाब खालिद इब्न वलीद ने आके कहा था कि सुन, होगा कर्नल तू 6 लाख यहूदियों का, होगा कर्नल हजारों यहूदियों का, मगर मेरे सामने तेरी हैसियत एक गुलाम और नौकर से ज्यादा की नहीं है। अगर खाना चाहता है तो वो देख सामने पानी का ठंडा चश्मा है, पहले चल मेरे बताने के हिसाब से गुस्ल कर ले और फिर वजू कर ले, और फिर मैं वो माजून तुम्हें अभी इस्तेमाल करा देता हूं। तारीख बताती है जनाब खालिद इब्न वलीद ने गुस्ल कराया, वजू कराया और उसके बाद कहा जमीन पे 2 जानू होके बैठ जाओ। बैठा तो सुनो, यही कलमा तुम भी पढ़ते हो, कलमा हलक से नीचे नहीं उतरता। विरासत में मिला है तुम्हें ईमान, इसलिए तुम्हें कद्र नहीं पता है, इसलिए तुम्हें उसकी अहमियत पता नहीं है। बाप दादा थे तो हम भी मुसलमान हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। मगर तारीख बताती है 2 जानू होके बैठा। जनाब खालिद इब्न वलीद निकलाई हुए, वो खालिद वो डिब्बा डुब्बी कहाँ है, खोलो ना यार, खिला दो जल्दी से यार, खौफ खत्म हो जाए। जनाब खालिद इब्न वलीद ने कहा था पढ़ो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, यही वो माजून है जिसकी बुनियाद पर हम फिर ऐलान करते हैं तरक्की के करीने आ रहे हैं, सरे साहिल सफीने आ रहे हैं, हमारी कश्तियों का रौब देखो, समंदर को पसीने आ रहे हैं, होगा तुम्हारे पास तहद्दे निगाह यहूदियों का सैलाब, होंगे तुम्हारे पास लड़ने वाले फौजी, मगर सुनो यही वो ताकत है, खुदा की कसम 90 साल 100 साल तक जो कलमा तुम्हारे गले से नीचे नहीं उतरता, खड़ा हो गया यहूदियों का कर्नल। कहा क्या पढ़ा दिया खालिद? खालिद अभी तक मौत से डर लग रहा था, खालिद मैदान कारज़ार में आने से पहले जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो जाने का अंदाजा था, मगर ये खालिद, ये जिन गुलामाने मुस्तफा को लेके आए हो, इन्हें बहिफाजत सवारियों पे बैठा के हुदूदे मदीना की तरफ, सरहदे मदीना की तरफ भेज दिया जाए, मगर ए खालिद इन्हें भेज दो। अब इन सब से लड़ने के लिए खालिद मुस्तफा का ये गुलाम तन्हा काफी है, कलमे की वो तासीर है, कलमे की वो ताकत है कि तन्हा लड़ने की सलाहियत मुझ में मौजूद हो गई है। हजरात, कहने का मकसद ये है कि कलमा पढ़ो मगर दिल से कलमा पढ़ो। जो दिल से कलमा पढ़ेगा सिर्फ जुबान से नहीं पढ़ेगा, वो शादी ब्याह के मौके पर नाच गाने की महफिल नहीं मुनक्किद कर सकता है। अगर चाहते हो कि हुजूर तुम्हारे घरों में भी तशरीफ लाएं, ढोंग नहीं है, अगर दिखावा नहीं है, अगर महज झूठा दावा नहीं है, तो सुनो, पाक करो अपने बिस्तर को, पाक करो अपनी दहलीज को, पाक करो अपने घरों को, पाक करो अपने ख्यालात को, पाक करो अपने दिल को, और जब सब पाक हो जाए तब ये शेर पढ़ने का हक है। सुना है आप और आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। तो मुस्तफा के गुलामों, याद रखना कि अपने घरों में इस्लामी माहौल पैदा करना शुरू कर दो, और पहला उसका जीना यह है अपनी गुफ्तगू खत्म करने से पहले कि सुबह से शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक न जाने कितने नेमते खुदाबंदी का इस्तेमाल करते हो। हाथ पैर सलामत हैं, जिस्म के आज़ा सलामत है, कमाते हो, खाते हो, मोटरसाइकिल, गाड़ी, घोड़ा, घर, बंगला सब मौजूद है, खेत खलियान मौजूद है। तो अपने घरों में शादी ब्याह से पहले मीटिंग करने वालों, सर जोड़कर मुत्तफिका फैसला करने वालों, दीन के काम में भी शर्म करना छोड़ दो। अपने घरों में बाल बच्चों को, माँ बाप को, बीवी बच्चों को बिठाओ और बिठा के कहो कि कल से इंशाअल्लाह हम मगरिब की नमाज के बाद फकत 10 मिनट बगैर किसी से गुफ्तगू किए हुए सिर्फ आमिना के लाल पे दुरूद व सलाम पढ़ेंगे, दूसरा कोई काम नहीं। यार 10 मिनट, खुदा मैं कोई आमिल तो नहीं, न शमए शबिस्तान रजा का मुताला किया है और न मैं बाबा हूँ। हमारे यहाँ तो बहार है बाबाओं की, नीले वाले, पीले वाले, बड़े। यार जिस कौम को संघर्ष के मैदान में होना चाहिए था, वो कौम उनके दरवाजे पे खड़ी है। जिसकी दुकान अपनी न चली, वो तुम्हारी दुकान चलाने का ठेका लेके बैठा है।
نہیں, اپنے گھروں میں درود مصطفیٰ اور ذکر خدا کی عادت بنا لو. اٹھتے بیٹھتے ہر لمحے ہر آن الحمدللہ اور مصطفیٰ پر درود پڑھنے کی عادت بنا لو. یہ کام کر لیا تو انشاءاللہ تمہارے گھروں میں امن ہوگا, آشتی ہوگی, پیار ہوگا, محبت ہوگی. اور نہیں کرتے تو یاد رکھنا, مغربی تہذیب کی دلدادہ عوام سے میں کہنا چاہتا ہوں, ذرا سی بے اصولی سے قداور ٹوٹ جاتا ہے, کبھی تھوڑے سے پانی میں شناور ڈوب جاتا ہے. کہاں بھاگے چلے جاتے ہو تم سب جانب مغرب, وہاں سورج بھی جاتا ہے تو جا کر ڈوب جاتا ہے. مغربی تہذیب میں کچھ نہیں رکھا, تقلید مصطفیٰ کے آئینے میں زندگی گزارو گے, انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ رب العزت سب سے پہلے مجھے پھر آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.